الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمایا۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب پر کتنا کرم فرمایا۔ اسلام کے پیروکاروں کو اسلام بہت عزتیں عطا فرماتا ہے، بہت معاملات سے نوازتا ہے، بہت مناصب عطا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مناصب ادا کرنے کے بعد جب وصال فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام اصحاب نے اجماعی طور پر دوسرا خلیفہ نامزد کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم بن کر مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ اور ابھی زخم تازہ تھا، غم تازہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسند خلافت پر بیٹھ تو گیا، لیکن میرا دل بڑا اداس تھا کہ رب کے محبوب کا وہ محبوب دوست چلا گیا کہ جو یار غار بھی تھا اب یار مزار ہو گیا۔ تو ابھی غم تازہ تھا، نماز عصر کا وقت تھا اور ان کے وصال کو تیسرا دن تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، اور میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں اب خلیفہ میں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ آئیں، میری امی آپ کو بلا رہی۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو پہلے خلیفہ تھے وہ روزانہ نماز عصر ہمارے گھر تشریف لاتے، ہماری چند بکریاں ہیں ان کا دودھ دھوتے، کچھ دودھ ہم بہنیں پی لیتی، اور کچھ میری والدہ دودھ فروخت کرتی، اور کچھ میری والدہ دودھ کو فروخت کر دیتی، اور اس سے ہم گزر بسر کرتے۔ تو دیکھیے کہ پوری عالم اسلام کا ایک خلیفہ، اور اس کا معمول کیا ہے کہ وہ روزانہ نماز عصر کے بعد اپنی رعایا میں سے کسی ایک غریب گھر میں جاتا ہے جہاں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، جہاں کمانے والا کوئی نہیں، جہاں کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں تشریف لے جاتے، جا کر ان کی گھر کی ذمہ داریوں میں اپنا حصہ ڈالتے، اور ان کے بکریوں کا دودھ دھوتے، اور اس کے بعد دودھ کو فروخت کر کے وہ رقم بھی انہیں دیتے۔ تو دیکھیے کہ کس قدر خلیفہ کا یہ مقام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں سے بیٹھے تھے، نکلے گلیوں میں مدینہ کی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور راستے میں جو بھی ملتا ہے تو حضرت عمر فاروق اسے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ لوگوں، حضرت ابوبکر صدیق خود تو چلے گئے، رب کے حضور پیش ہو گئے، اور ہمارے لیے مشکل راستہ چھوڑ گئے۔ تو دیکھیے کہ کس قدر جب خلیفہ کا یہ مقام تھا کہ وہ رعایا میں اپنے آپ کو بادشاہ اور خلیفہ نہ سمجھتا، بلکہ عام رعایا کے کام کرنے میں خود کو خوشنود اور خود خوشی محسوس کرتا، تو دیکھیے کہ تب اسلام کا مقام کیا تھا۔ اسلام کو اللہ پاک نے کس شان سے نوازا، اسے کس مقام سے اسلام نے نواز دیا، جس نے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق پھر یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان سارے معاملات کو دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق کرتے آئے۔ بالآخر حضرت عمر فاروق نے 12 سال تک حکومت فرمائی،
اور اسلام نے ان کے دور میں بڑی وسعتیں حاصل کی اور بڑی فتوحات حاصل کی۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں خلفاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔